حضور غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک خاتون تھی جو لنگر کا کام کرتی تھی اور بے اولاد تھی۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر ملنے کے لیے آتے ہیں ملتان، حضور غوث زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یہ ڈبہ تھا بہت بڑا، تو وہ ڈبے کے پاس خیر کہہ کہ رات میں یہاں رہوں گا اور صبح میرا درد کے پاس جاؤں گا۔ آپ کو بھی خبر ہوگی، آپ نے اس خاتون کو بلایا، بیٹے جاؤ نا، وہ بہت بڑے ولی کامل ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، ان سے جا کے دعا کراؤ اللہ بیٹا دے دے گا۔ میں کہتا ہوں دے دے گا، جاؤ ان کے پاس۔ تھوڑی دیر کے بعد بلا کے پوچھا گئی ہو کیا نہیں؟ آپ نے کہا جاؤ بیٹا، چاہیے نہ چاہیے، جاؤ جا کے ان سے دعا کرو۔ وہ پھر برتن مانجتی رہی، پھر بلا کے پوچھا گئی ہو نہیں؟ تیسری دفعہ جب پوچھا تو اس کی چیخیں نکل گئی اور آپ کے قدموں پہ گر گئی۔ انہوں نے کیا سونا اولاد ملے نہ ملے، بالکل میں کوئی نہیں سمجھا نہیں سمجھا۔ ہم آتے ہیں چاہتے ہیں چکر لگایا نہیں میرا سونا، یہ ولیوں کے کول آ کے منگنا نہ زیادہ نہیں تھے، اس کتے جنہ سے صبر کر کے لگار دے بوئے دے ہوتے ملتا ہے، لیکن تیرے اندر خلوص بھی تو اتنا پایا جائے۔ تو فرشتے نے بتایا، ٹھیک ہے بنی اسرائیل والے تلاش کرتے کرتے کدھروں نہ ملی ہوگی، کہاں آخر دیکھا تھے ساری نشانیاں ادھر ادھر پھر کے دیکھا، داغ کوئی نہیں، دھبا کوئی نہیں، مسلمہ یعنی مجھے آزاد میں کوئی ایسا نہیں ہے، مجھے سارا دیکھ دیکھ نقش و نگار میں کچھ ایسا نہیں ہے، تو کہا اس کی قیمت نہیں۔ وہ فرشتہ بتا دیا اور تسی کچھ نہیں منگ رہا، تسی آگرہ میں لائے جاؤ، انہوں ذبح کر کے چمڑے دے جتنا سونا آوے بھر کے میں واپس کر دے، اور مردے کی نہ کر دے، یہ بھی کر دے۔ 6,70,000 افراد تھے نا، اور بنی اسرائیل کے اس وقت اکٹھا کر کے چلو بھر دیں، لے گئے گائے ذبح۔ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، بالکل میں نے آیات سنا دی اس لیے کہ بدیانتی نہ ہو، میں نے تمام آیات کو آپ کے سامنے پڑھ دی۔ ذبح کر دو، ہو گئی۔ ایک تو پہلے مرے آتے ہیں، گائے ذبح کر دو، بھی گائے ذبح کریں گے شاید آسمان سے کوئی فرشتہ آ کے بتا دے، نہیں، چمڑا اتارو اتر گیا، پیٹ صاف کرو ہو گیا، اب گوشت بنا لو، اس کا ٹکڑے بنا لو، بن گئے، ایک ٹکڑا اٹھاؤ۔ کسی نے کہا زبان کا تھا، کسی نے کہا دم کا تھا، کسی نے قرآن مطلب کا تھا، کوئی ایک اس کے گوشت میں سے ایک بوٹی کوئی اٹھا لو، ایک ٹکڑا، اس ربو ہو، وہ جڑا پرسوں نہ مرے کہنا ہو تو جسم دے نال لاؤ، سبحان اللہ، جڑا مر جائے تو فیل نہیں دیتا ہے، گاہ جیتی بیٹھی ہے، نہیں سمجھا نہیں سکا، گائے پہلے مری، مرنے کے بعد پھر اس کا فیل جاری ہوا، اس ربو ہو، ضرب لگاؤ سے بے بات ہاں، اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر ضرب لگائی، اب کیا ہوگا؟ کہا نے کہا اسی طرح ایمی مر جان تے زندہ ایمی ہونے، قیامت تو پہلے درمیانی دوران یہ دیتا، قیامت میں تو سب کو اٹھا لیا جائے، آج چاہتے ہو زندگی تو اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، کذالکا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، یحیی اللہ، وہ زندہ کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، الموتى، مردوں کو، گاہ مر گئی گئے، اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا انسان کو تو انسان زندہ ہو گیا، اس نے ان کے بتا دیا جناب کہ میرا قاتل وہی ہے جو مدعی بنا پھرتا ہے، میرا قاتل وہی ہے جو مدعی بنا پھرتا ہے، یہ سارے بے گناہ ہیں۔ مرنے کے بعد
گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کو بیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے زندہ کر دیتا قادر بزرگ تھا. یہ گائے کو ذبح کروا کے مر جانے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کو لگا کر مردے کو زندہ کیا اور کذالک کا کہا تاکہ قیامت تک کے لیے سنیوں کے عقیدے پر. یار آواز کی بیس بناؤ، کیا سن رہے ہو؟ کذالک کا کہہ کر قیامت تک کے لیے سنیوں کے عقیدے پر مہر تصدیق لگا دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہنا کہ وہ تمہار گئے ہون کی لین گانا مزار دے، اس طرح نہیں کہنا. اگر گائے مر کے فیض دے سکتی ہے تو غوث اعظم سبحان اللہ کون غوث اعظم؟ کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جہاں اس کا عبارت نہیں پڑتا نالائق صاحب، پھر وہ کہ یہ بھی غلطی ہو جائے گا، میرا دھرم سارا ختم ہو جائے گا. میرا قدم قدمی، میرا قدم، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. بغداد کی تھے، اجمیر کی تھے، بغداد کی تھے، اجمیر. آپ نے اپنے حجرے میں کہا، یہ ممبر پر کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اجمیر پر کھڑے ہو کر خواجہ اجمیر نے سنا وہ قادری وہ چشتی. رنگ مختلف قادری رنگ چشتی رنگ نجانا سارے نے مدینے والے دے جاتے. سبحان اللہ. اب غور سے سنیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آواز یہاں تک پہنچ گئی. اتنی دور آواز کیسے جا سکتی ہے؟ یہ سنی آپ اپنے پیروں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، حضور غوث پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے روایت سنا دی. اتنی دور سے آواز خواجہ اجمیری نے سن لی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ جو ایک چیوٹی بولی تھی وادی نول کے اندر، اس کی آواز تو پہنچا کے آیا تھا سلیمان علیہ السلام. اور اس چیوٹی نے قالت نملتن کہا تھا. قالت پتہ لگا کہ چیوٹی جو تھی وہ مونس تھی، نہ تو تانا ہوتا، نملتن کی تانا ہوتی ساتھ. قالت نملتن چیوٹی نے کہا کیڑیوں سے. سبحان ٹھیک ہو گیا سر؟ پوری وادی کی کیڑیاں اس کی آواز سن رہی. سبحان اللہ نہیں سن رہا. سبحان اللہ. تو اپنے سنن میں روتا پھرتا ہے. میں آج تک 10 نہ کسی کیڑی کی آواز سنی. اس وادی کے اندر 12-14 کلومیٹر کی وادی ہے مربع فرد ہے. ہر کیڑی کو مخاطب کر رہی ہے، ہر کیڑی سن کر بھاگ بھاگ کے راستہ صاف کر رہی ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ کو اس کی بات پسند آ گئی کہ آمد رسول ہو رہی ہے، راستے تو صاف کر دو. بیان کر دی اس نے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کے ساتھ آنے والے جو صحابہ ہیں ان میں سے کسی کا پیر نہ تم پہ آ جائے اور وہ جان بوجھ کر نہیں رکھے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ غیر شعوری طور پر پیر نہ آ جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے. نہیں سمجھا؟ کسی کے بچے نہ یتیم ہو جائیں، کسی کا گھر نہ اجڑ جائے. پاؤں غیر شعوری جان بوجھ کر نہیں رکھے گا. اللہ نے اس کے عقیدے کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں بیان کر کے عمل کر دیا. پتہ چلا کہ صحابی کیڑی کا حق نہیں مارتا، دھی کا حق کے میں مارتا. تو خواجہ اجمیر نے یہاں سنا
हाजा मेरा ये कदम रकब गर्दन पर, हर बरी की गर्दन पर। खाजा मेरे में यहाँ सोना है, सिर्फ गर्दन की ला बल आईनी वरासी सोना गर्दन की तो अगर पैर तो मेरी अच्छा वरासी मेरे सिर पे। मेरा ख्याल है राशि मुहावरा बोलते हैं ना तो झूठा बोलते हैं। सुना आओ तो मैं अपनी आंखें बचाऊंगा इधर सच सिर्फ अली मेरे बोले अल्लाह अल्लाह बल मौलाना आना किस दिन मैदान में मुझे बता यहाँ बल इज़राब के लिए आता है या इक़ताल के लिए ला बल आईनी बवासी सुना नहीं गर्दन तक क्यों तो पैर हो गए तो मेरी आंखें होंगी तो पैर हो गए तो मेरा सिर हो गए करते शेख सलाम मन कर नहीं बनता सुभान अल्लाह। कभी 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 इन इंसान को गुमराह भी कर देता है। तो वहां पर मेरे उस्ताद ने बयान करते थे वो तकरीब में नहीं पढ़ाते हुए एक मरतबा जब गुफ्तगू चली तो उन्होंने कहा जनाब सीधी सीधी गल है जिन्हें क्या ना कि मैं नहीं मनता कदम अपने मोढ़ियां ते पीर दा फिर वक्त दा इंतजार करे ओदे मोढ़ियां दे उत्ते कदम हो सी खंजीर दा। फिर ऐसा ही हुआ शायद आशिक हो गए वो असल पटरी से उतर गए ईसाइयों की नौकरी करते रहे सूरनियां बच्चे जमदियां वो चलान वास्ते जाते बच्चे पीछे रह जाते बच्चों को चुप कर पैर इतने आता है बढ़ के आखिर वक्त आ गया उनके से रिश्ता देने थे वो ईसाइयां लेकिन शर्त है कि पहले शराब की मेरे गौस पर असर की नमाज का वजू फरमा तो जरा वजू करवाना पिया और शेख सलाम का मुझे वजू गौस पाक की जुबान से निकल गया आज किसे दा पीर आज किसे दा पीर गुमराह हो रहे वो जरा कोई वजू कराना पहले गौस पाक लो इधर खाओ हमने कहा आज किस तरह पीर गुमराह हो चल रहे तो फौरन अखों चो आंसू आ गए सोना थोड़े होने सुभान अल्लाह सखी गौसल आज़म दे दरते चोरों कुतुब बनाए जाते बनाने दा एक पासे मोए होए भी जगाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चोरों कुतुब बनाने दा एक पासे मोए होए भी जगाए वाला उसने अर्ज की सोना तेरे होंदिया किसे दा पीर गुमराह हो जाए गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इधर आंख उठा के देखा तो वो रो रहा था आपने क्या मेरे होंदिया ना रो मैंने कुछ कहना है सुभान अल्लाह हुजूर आप जो कहते हैं किसी का पीर बर्बाद हो रहा है गुमराह होने चला है मैंने तो यही अर्ज की सोना तेरे होंदिया हो गया तो फिर बंसी की उस पाक ने इस तरह हाथ धोते धोते इस तरह पानी के छींटे फेंके
آپ نے کیا نہ رو سبحان اللہ خیر ہوسی سبحان رونا خیر ہوسی ادھر یہ قطرے ہوا میں پرواز کرتے کرتے او کتنی دور شیخ سنان شراب کے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے ہاتھ بڑھتے بڑھتے شراب کے پیالے کے قریب پہنچا ادھر قطرہ پیشانی پہ لگا سبحان اللہ ادھر روز پاک کے منصوب الالجد منصوب اس دیہاتی طرف یعنی ہتھا نہ لگیا ہے پانی دا قطرہ اٹھے پہنچ گیا احمد پیشانی دے ہوتے جو پیا قطرہ سبحان اللہ یکدم اس طرح آگنائی لی آنکھ کھول کر دیکھا میں کدھر ہوں وہ جو دلہن جس پر عاشق تھے فوراً اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی یہ سنو ننگی ہو کے نہ بیٹھ شراب کے پیالے کو ٹھوکر مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا عیسائیوں نے کہا تیری محبوبہ ہے تو ایسے پیار کرتا ہے انہوں نے کہا ادھوں تک کرتا رہا جدوں تک محبوب دور اب یہ میری محبوب نہیں ہے اٹھے جلدی سے اپنی چادر کانوں پہ ڈالی چل پڑے بغداد کی طرف چلتے چلتے پھر وہ دن آ گیا عصر کی نماز ہو گئی سبحان اللہ سنیے گا ذرا عصر کی نماز ہو گئی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے صحن میں نکلتے کبھی کبھی بازار میں نکل جاتے رش کم ہو جاتا یہ دور تو نہیں تھا اس وقت اپنا دور تھا گھوڑوں پہ یا پیدل سفر کرنے کا شام سے پہلے لوگ لوٹ جاتے آپ غوث پاک اپنے اسی شیخ سنان کے مرید اور اپنے غلام سے کہتے ہیں میرا جوتا تیار رکھنا اور بار بار بازار کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور کیوں کدھر جانے کا ارادہ ہے آپ نے کہا کدھر جانا ہے بازار میں اور ادھر بازار میں شیخ سنان روتے ہوئے گلے میں اس طرح کپڑا ڈالے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آ رہے ہیں سرکار غوث پاک کے دروازے کی طرف آپ نے کہا میں نے بازار جانا ہے آپ کے غلاموں نے کہا حضور اور پھر آپ بازار ابھی آپ تو کبھی بازار میں نہیں گئے آپ نے کہا تہاڈی نظر بازار دے اوتے میری نظر آن والے یار جو سامنے آئے شیخ سنان کو دیکھا حضور جب کوئی درد حد سے بڑھتا ہے سوا ہوتا ہے تو بندہ پھر کسی اور کے سامنے نہیں روتا ہوتا ہے جس طرح پھر تعلق محبت ہوتی ہے ایسا اکثر یعنی کوئی فوت ہو جاتی ہے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نہیں ہوتا چھوٹا وہ اس میں سے ہوتا ہے کہ تم پھر خدا خدا لوگ سنن والا شیخ سلام جو سامنے آئے حضور غوث پاک کا چہرہ دیکھا رو رو کے عرض کرنے لگا سونا میری غلطی معاف کرو سرے بازار میں سر تھلے رکھتا کندھا ایک پاسے رہ گیا میرے سر پہ اپنا پیر رکھو سبحان اللہ آگے زمانے کو پتہ چل جائے ولایت کی ضرورت ہے حضرت علی بھی مہر نہیں لگاتے تیری ولایت کی دستاویز ہوتے جب تک میرا غوث راضی نہ ہو جائے تو حضور والا قرآن پاک میں بھی یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
لیکن اتنی بات کرتا نہیں، میری اکثر پیروں سے نہیں بنتی، بڑے بڑے خانوں سے نہیں بنتی، مجھے گولیاں مروا دی گئی، سب کچھ میں نے برداشت کر لیا، لیکن خوشامدی طبیعت نہیں قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ ابھی جو میں کنٹراسٹ عرض کرنے لگا ہوں، میری اوقات پر نہیں، مجھے تو سید رہنا کے بابا اپنے در کا خود نہ سمجھ گئے تو میرے لیے بڑا سبحان دعا کریں کبھی ایسا کنٹراسٹ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین سے مراد ہے اللہ کے ولی، سبحان ولیوں کے ساتھ رل جاؤ، ولیوں کے ساتھ ساتھی بن جاؤ۔ یہاں تو ہے یہ مسئلہ 28ویں پارے میں جہاں سورہ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں بیعت کا ذکر ہے، خواتین کی بیعت کا، وہاں آخری آیت میں پھر اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، سبحان اللہ، ادھر آخر ہے کہ دوستی کرو، انہاں دے نال رہو، ادھر آخر ہے کہ نبی دے نو کرو، دوستی نہ کرو، قومن اس قوم دے نال غضب اللہ علیہم، جنہاں دے اوتے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہے۔ یا اللہ سانو کہ نہیں پتہ لگ سی کہ محفل محبوب کڑے کڑے بیٹھے ہیں، مغضوب کڑے کڑے ہیں، تو قرآن پاک نے بتا دیا کہ قد یئسوا من الآخرۃ او مرزوقاً، جڑے آخرت تو مایوس ہو گئے، تو پتہ تو چل گیا آج کس طرح کا بیان آپ بھی لے جائیے گا۔ ابھی پہلی دفعہ چونکہ یہ کنٹراسٹ بنا رہا ہوں، زندگی میں پھر کبھی کسی مقام پہ آئے تو پھر باقاعدہ اس کی نوک پلک سوار کے سناؤں گا۔ یہاں پر اتنا ہی سمجھنا ہے کہ آخرت سے جو مایوس ہو جائے، پھر وہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے بعد، جمعہ کے بعد، عیدین کے بعد، جنازے کے بعد نہیں مانگتے، مایوس ہو گئے۔ جیسے کہ کافر مایوس ہو گئے، من القبور نہیں ہے، من اصحاب القبور، من اور القبور کے درمیان لفظ اصحاب ہے۔ قبراں تو مایوس نہیں، قبر والے مزار والے تو مایوس ہیں، کون؟ کافر۔ پتہ چلا کہ مزار والوں سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، نبی کے نوکروں کا کام نہیں۔ مزاج ہے وہ کل بھی دیتے تھے، وہ آج بھی دیتے ہیں، اور حضور غوث پاک کے لیے تھوڑا جملہ میں چینج کروں گا، صاحبان مزاج جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں کل بھی دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں۔ ایک غوث پاک ہیں جو کل بھی دیتے تھے، آج بھی داتا ہے، ان کے در میں جانے والا کبھی نہیں کرنی آتا، یہ وہ جب بھی لبڑا پڑی جڑا خود اعلان کرے، قصیدہ پڑھ کے دیکھیں آپ کا، اعلان کرے کہ میرے مریدوں لا تخف، مریدی لا تخف، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، سبحان اللہ، اپنا تعارف کرانا کہ مریدوں کسی خوف زدہ نہیں ہے، ہر میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ تم میرے ہو، میں بھی کسی کا ہوں، سبحان اللہ، نبی کے ساتھ نسب کا تعلق لیے ہوئے، اللہ کے ساتھ محبت کی سند لیے ہوئے، غوث پاک کہتے ہیں ہمیں میرا مرید تے ڈرے، اللہ حضرت نے بھی کر دیا اس کا ترجمہ کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، سبحان اللہ، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی
پاکستان فیصلہ آباد والے وصیت کی تھی، ان کے وصیت نامے میں ہی لکھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے جڑے عقیدہ رکھتے ہوگا کہ آرام نہ بیٹھو، کفن پر نام والا غوث اعظم دینا، کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی وقت دل سے دعا کیجئے گا۔ عمر نہیں دیکھی جاتی، شرف دیکھا جاتا ہے اور نسبت دیکھی۔ سبحان اللہ میں نے کبھی ایک جزی نکالی تھی قرآن پاک میں سے، وہ اعتراض میں ہاتھوں میں آپ لے کے کیا کرتے ہیں، تماشا بنایا۔ تو سیدہ مریم جب اس گڑھے میں تھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وقت تھا، تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، تو آپ کو اللہ نے کہا وہ حسی ہے کہ اٹھاؤ ہاتھ، اور یہ پورا شجر اجڑا ہوا، کوئی پھل نہیں لگا، ہاتھ رکھو اس کو تنے پر اور اس کو ہلاؤ اپنی طرف۔ سبحان اللہ اس میں بھی کوئی مزہ بات نہیں، نہیں اپنے دم جب سونا دھکا دے دے پھر انہوں کتنے بھی ٹھکانا لب اپنی طرف بچے سے نخلت تو صاحب کے تعلیم کے ہوتا آپ نے ہاتھ رکھا کہا ہاتھ بات پہ ہٹے گا، پتے بھی لگ جا سن، ہرائی ہو جاسی، بور بھی لگ جاسی، پھل بھی لگ جاسی، ہاتھ لگ کے ہٹسی، بعد پھر پورا پک کے دوڑی جھولی پہلے سبحان اللہ ویسے اس کو ہرا کر دیتا نا، ویسے ہرا نہیں کیا، ہاتھ لگا کر، اگر ہاتھ لگے تے اجڑے ہوئے سکے ہوئے کھجور دے درختن و اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کی وجہ کو ہرا کر سکتا ہے، اسی تو وہی ہاتھ لگ گئے، سبحان اللہ وہی فیضان ہے، وہی نسبت ہے تو آج تک جاری و ساری ہے۔ تو لطف اللہ بیر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر ساری عزتیں دے، ان کے دوست بھی بیٹھے ہیں، علماء پڑھے لکھے احباب بھی۔ تو آخر میں ہمیشہ میں بھیک مانگا کرتا ہوں، میری عادت سی بن گئی ہے، وہ جس طرح ایک نیازی کا شکر ہے امیر نیازی کا کہ عادت سی بنا لی ہے تم نے تو وہی رکھنی، جس شہر میں بھی رہنا بتائے ہوئے رہنا۔ میں جس اسٹیج پہ جاتا ہوں مانگتا ہوں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، میری ضرورت آپ کی جیب میں نہیں ہے، جو میں مانگتا ہوں نا وہ سیدہ زہرا کے بابا کے در سے، اور پیر صاحب میری ضرورت پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ میری ضرورت اور میں پنجاب سے گل کرا نہیں ملک صاحب کہ جو کچھ میں منگن لگا سنا دینا جو تہاڈی مانگ دی ہوئی ہوگی، سبحان اللہ میں منگنا جو تہاڈی مانگ دی ہوئی ہوگی، جب منصا میں آمین دوسرا سو ہو سکتا ہے، ہو نہیں بلکہ یقیناً آج اس در کا صدقہ، پیر صاحب کا صدقہ، باقی نیک لوگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ وہ منگ میرے لیے ہے، مراد میری یہ ہے کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم پر اپنی لطف و کرم کے دروازے کھول دے، بلکہ نصیب والا ہے جو اس طرح پہ آ گیا، آپ آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے من کے اندر اس ولی کی محبت ڈالی،
لیکن آپ سب والے پھر سخی خالی تو واپس نہیں بلکہ آپ واپس جائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. آپ کے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے قبل ایک اعلان سماعت فرمائیں. تمام احباب تشریف رکھیں. ختم شریف پڑھا جائے گا اور ختم شریف کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد لنگر شریف کا اہتمام ہے. اعلان سماعت فرمائیں. 20 دسمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد المعروف گول مسجد سیکٹر ٹاؤن میں عظیم الشان